جب فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں، جب انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا، عمران خان نے کیا کوئی کوشش نہیں بہت کی، تگود اور ہو اس گئی میں تھی. سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم میڈیا پہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے ہر لیول پر کوشش کی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے. ابھی سسٹم تو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں. وہ تعز و منتشا و تذل و منتشا، وہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، بالکل ایسا وہ ہی ہے. فیصلے وہ کرتا ہے. بالکل انسان ایسا ہی. اس میں بالکل بے بس ہے. شوکت عزیز صدیقی نے براہ راست ٹکر لی تھی جنرل فیض حمید کے ساتھ. یہ سارے کورٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا ضمیر نہیں جاگا تھا. آپ جناب بغاوت کریں، ہم آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے استعفیٰ دے دیا، 30 لاکھ روپیہ یہ پینشنیں لے رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی آئین کی بالادستی کر رہے ہیں؟ ان ججز نے سرو کیا، ساری زندگی انہوں نے سرو کیا. اب ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم ان کو کہیں کہ یہ اپنی مراد آپ چھوڑ دیں. آپ کا نقطہ بالکل اس وقت درست ہوتا کہ جس ادارے کو انہوں نے سرو کیا ہے، اس ادارے میں ایک بات مانی جاتی ہے کہ سب سے اہم چیز آئین ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جوائن کریں گے؟ یہ تحریک انصاف جوائن کر چکے ہوئے ہیں، 10 سال سے اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے استعفیٰ آپ دیا ہے. کیا آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ کوئی قوت اس وقت ان کا ساتھ پس پردہ دے گی؟ ایسی کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، وہاں کوئی بڑا استعفیٰ آ جاتا ہے، تو پھر امین الدین صاحب کے پاس دونوں پوسٹیں ہونے کا امکان ہے. یہ قانونی ماہرین بتا رہے ہیں. کو لگتا ہے کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب تو پہلے بڑا کہہ چکے ہیں کہ آپ تیاری کریں بس. اور کسی قسم کے لانگ مارچ میں اور دھرنے میں اگر یہ استعمال ہوئی تو حکومت وقت سے، یعنی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت سے پوچھا جائے گا. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ اس میں زیادہ امکانات تھے کہ وہ نامزد ہوں گے. ایک تو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں یاسین صاحب، دوسری صاحب تھے لطیف اکبر صاحب، اور تیسرے فیصل راٹھور. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، خبریں بڑی گرم آ رہی ہیں شہر اقتدار سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی ہے. لیکن لگتا کچھ اس طرح سے ہے کہ دو جو بنیادی ستون ہیں ہمارے، یعنی کہ ملٹری اور جوڈیشری، دونوں کے ارد گرد یہ ترمیم گھومتی ہے. یہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک سونامی سا آ گیا جب 2 ججز کے استعفے سامنے آئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی اور استعفے بھی آئیں گے. وہ کیا ہے، اور کیا وکلا تحریک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ماضی میں جو وکلا تحریک ہوئی تھی وہ کس طرح کی تھی، اب جو وکلا تحریک ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ پھر جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر نومبر میں 24 نومبر کو ایک لانگ مارچ ہوا. بڑی اس طرح سے چیزیں سامنے آئیں تحریک انصاف والے، اس کو لے کے ابھی تک پورا 1 سال وہ روتے رہے. اور اب جو ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا یا یہ بس چھوٹے چھوٹے احتجاج ہوں گے. اور پھر جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی لانگ مارچ ہو، کوئی بھی احتجاج ہو، اس میں جو ہے وہ آپ جو حکومت کی مشینری ہے یا حکومت کے استعمال میں جو چیزیں ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خبریں آ رہی تھیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے آج جو ہے وہ باقاعدہ تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے. ووٹنگ اس میں منڈے کو کہا جا رہا ہے کہ ہوگی، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام بھی سامنے آیا ہے. یہ کیا سٹوری ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہو. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، اگر ہم دیکھیں اب ترمیم تو آ گئی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 10 سال یہ آگے سسٹم چلے گا؟ کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ اگلے 10 سال کا پلان ہے میرے پاس. تو اب دونوں پلانز میں فرق کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ جو مستقبل کا پلان ہے نا، اس کو صرف خدا جانتا ہے، انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. انسان جو پلان کرتا ہے اس میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے جو ایک وقت میں اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، اور پھر منجدھار وقت کی ایسی آئی کہ اس کے اندر وہ بہہ گئے، پھر ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں تھا. ہمارے سامنے ایسی درجنوں مثالیں ہیں، اور اس وقت شاید ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. آج بھی ایک طویل عرصے کا پلان ہے اس سسٹم کا. یہ چلتا ہے نہیں چلتا، پلاننگ آگے قائم رہتی ہے کہ نہیں رہتی،
اس کے بارے میں تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، مستقبل ہی فیصلہ کرے گا، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو بات ہم حتمی طور پر کر سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی 10 سال کا پلان بنا تھا. اس میں یہ سوچا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پورا پھر سلسلہ شروع کیا جائے گا. عمران خان صدر بھی ہوں گے، انہیں اس وقت روس کا سسٹم بھی بڑا پسند آ رہا تھا. اور یہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ اس وقت DGISI تھے. اس وقت کہا گیا، انہوں نے عمران خان کو اطلاع دی، عمران خان سے بات کی کہ آپ کی اہلیہ وزیر اعظم پاکستان سے یہ بات کرنا بڑی ہمت کی بات تھی کہ آپ کی اہلیہ کے حوالے سے کرپشن کے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا آپ اپنی توجہ کریں. عمران خان نے یہ بات نہیں سنی کیونکہ وہ اس وقت تکبر کے اس پیڈسٹل پر بیٹھے تھے جہاں آگے کچھ نہیں نظر آتا تھا. بہت انہوں نے برے طریقے سے اس کو ختم کیا. اتوار والے دن ان کو ہٹایا تھا اور کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا. جنرل فیض حمید کو لگایا گیا. پھر جب فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں، جب انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا، عمران خان نے کیا کوئی کوشش نہیں کی. اور اس میں سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم میڈیا پہ بات بھی نہیں کر سکتے. تو عمران خان نے ہر لیول پر کوشش کی کہ وہ آرمی چیف نہ بنے. اور اس میں یہاں تک بات کی گئی کہ جنرل باجوہ کو تا عمر ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، صرف یہ نہ بنے. کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی کیا اور عمران خان نے ان کا کریئر تباہ کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن دیکھیے مقافات عمل کیا ہوتا ہے. وہ 10 سالہ منصوبہ جو تھا اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا. آج عمران خان جیل میں ہے. آج جنرل فیض حمید جنہوں نے آرمی چیف بننا تھا ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور ان کا 10 سالہ منصوبہ اب صرف ایک جوک اور ایک دکھی سا جملہ بن گیا ہے. تو جب انسان کے پاس ساری طاقت ہونا تو انسان کو نیچے دیکھنا چاہیے. انسان کو تکبر اور غرور سے لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے. ابھی بھی آگے منصوبہ تو لانگ ٹرم ہی لگ رہا ہے. لیکن یہ پاکستان ہے، ہاں یہاں یہ پاکستان ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں نا اپنے اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں انسانی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو فرعون نہیں سمجھنا چاہیے جو کہ عمران خان اپنے زمانے میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے. باقی سب کرداروں، اداروں، افراد کو وہ اپنے سے ہیچ سمجھتے تھے. تو دیکھ لیے مقافات عمل ایسا ہوتا ہے، اور قدرت نے اس 10 سالہ منصوبے کا کیا حشر کیا. بالکل. ابھی سسٹم تو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں. عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گڈ بکس میں ہیں ان کی. اب دیکھیے نا جو عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے عمران خان نے کیا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹویٹس میں بہت لکھتے ہیں اس طرح سے. لیکن اب دیکھیے کہ ان کو 3 سال انہوں نے اپنی سروس کی، 5 سال اب اور مل گئے، 2030 تک ان کے پاس عہدہ ہے. 8 سال ایز آرمی چیف، ہیڈ آف دا آرمی، نیوی، ایئر فورس، بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد اس دوران انہوں نے ایک جنگ بھی جیت لی، بھارت کو شکست بھی دی. اس کے حوالے سے انہیں فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بھی. امریکہ میں ان کا کس طرح استقبال ہو رہا ہے، پوری دنیا انہیں کتنے باوقار طریقے سے دیکھتی ہے. تو وہ جو تھا نا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، وہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، فیصلے وہ کرتا ہے. انسان اس میں بالکل بے بس ہے. عمار صاحب اگر پاکستان کے حق میں یہ لوگ اچھے ہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہنا چاہیے، کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اب ذرا بات کر لیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ عدلیہ کے حوالے سے وہاں چینجز جو ہو رہے ہیں اس کے گرد گھومتی ہے. ہم نے کل دیکھا کہ 2 ججز کے استعفے آ گئے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر مین اللہ کے. انہوں نے وہ جو احمد فراز کی نظم بھی لکھی اور سارا لکھا. لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے یہ فائٹ کرنی چاہیے تھی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے کے بہت اچھا کیا. اصل میں خواجہ آصف نے بھی آج اسمبلی میں اس میں بات کی. ان ججز کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز کے لبادے میں تحریک انصاف کے کارکن تھے. اور یہ جو اچانک ہمارے ہاں ضمیر جاگ اٹھتا ہے نا، میں اب اس سے بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں. یہ ضمیر اپنی مرضی سے جاگتا ہے. یہ ضمیر اصولوں کی بنیاد پر نہیں جاگتا. یہ ضمیر ذاتی مفاد کے لیے جاگتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت عزیز صدیقی نے براہ راست ٹکر لی تھی جنرل فیض حمید کے ساتھ. یہ سارے کورٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا ضمیر نہیں جاگا تھا.
آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے حوالے سے کسی نے پٹیشن دی کہ ٹی وی پر ان کا نام لینے کی کسی کو جرت نہیں ہے، ان کا نام نہیں آ سکتا، تصویر نہیں آ سکتی، تو انہوں نے کہا بھئی یہ سیاسی باتیں ہم سے نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں عمران خان کے خلاف کوئی ایک فیصلہ نہیں آ سکا، بلکہ یہ بلاتے تھے لوگوں کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو کلین چٹ دیں۔ اس زمانے میں عدالتیں انصاف کے لیے نہیں تھی، تحریک انصاف کے لیے تھی۔ ان کے ریمارکس دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے میں کچھ تھے، اور عمران خان کے حوالے سے یہ گڈ ٹو سی یو والے ججز تھے۔ تو ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے نا پردہ چاک ہونا تھا، کسی نہ کسی طرح ان کو سامنے آنا تھا۔ تو یہ صحیح ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اگر ان میں بہت زیادہ یہ آئی ہے بات کہ یہ آئین کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، تو جس ملک میں آئین کے خلاف بات ہوئی ہے اس ملک سے انہیں پینشن بھی نہیں لینی چاہیے، اس ملک سے انہیں گاڑیاں بھی نہیں لینی چاہیے، اس ملک سے انہیں سیکیورٹی بھی نہیں لینی چاہیے، اور بغاوت کریں پھر صحیح طریقے سے کریں۔ لیکن یہ کس طرح کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ جناب بغاوت کریں، ہم آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے استعفیٰ دے دیا، 30 لاکھ روپیہ یہ پینشنیں لے رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی آئین کی بالادستی کر رہے ہیں؟ کون سے استعفے دیے ہیں؟ ان کو چاہیے فوری طور پر اپنے ریٹائرمنٹ کے پاکس جتنے ہیں ان سے انکار کر دیں اور کلین ہو کے کھڑے ہوں۔ لیکن عمار صاحب ٹھیک اس بات پہ میں آپ سے اگری نہیں کروں گی، کیونکہ دیکھیں انہوں نے سرو تو کیا ہے نا، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے آئے۔ جسٹس اطہر من اللہ ہی تھے جنہوں نے نواز شریف کے حق میں جو ہے وہ ڈیسیژن دیا سزا معطلی والا، وہ بھی جسٹس اطہر من اللہ نہیں دیا۔ لیکن مسئلہ یہاں میں اور رات کو عدالتیں بھی اطہر من اللہ نے کھلوائی، یہ بتیاں بھی جلوائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہم اگر ماضی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اور بالکل ڈکٹیٹروں کے منسٹر بھی رہے، گاڑیوں کے آگے ناچتے بھی رہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن عمار صاحب جس طرح ہم یہ پینشن اور اس چیز کی بات کریں، ان ججز نے سرو کیا، ساری زندگی انہوں نے سرو کیا، اب ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم ان کو کہیں کہ یہ اپنی مراد آپ چھوڑ دیں۔ آپ کا نقطہ بالکل اس وقت درست ہوتا کہ جس ادارے کو انہوں نے سرو کیا ہے اس ادارے میں ایک بات مانی جاتی ہے کہ سب سے اہم چیز آئین ہے۔ عوام کے نمائندے آئین میں اگر تبدیلی کرتے ہیں تو وہ آئین کے مطابق ہے، وہ کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے۔ عوامی نمائندگان کے 2 ایوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے، تو جس جگہ سے رزق کھایا ہے، جس جگہ سے بچے پالے ہیں، اس ادارے کی حرمت کا احترام کرتے اور پھر فیصلہ کرتے کہ ہم نے اپنے ادارے کی سلامتی کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے اس طرح جانے سے ان کے ادارے کی بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ جو خط لکھتے تھے روز، اس سے آپ کے خیال میں ان کے ادارے کی نیک نامی ہوتی تھی؟ نیک نامی نہیں، اور جو خط لکھا ہے دونوں ججز نے، پہلے ان کا ایک خط آتا تھا اور سگنیچر سب کے ہوتے تھے، اس دفعہ خط بھی ڈیفرنٹ آئے ہیں، شاید ایک دوسرے سے تھوڑا اختلاف ہو۔ جی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان کو تو احمد فراز کی وہ نظم جو ہے محاصرہ جس کا انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسے لوگ نہیں ہیں، آپ کوئی انقلابی نہیں ہیں، آپ کوئی جمہوریت پسند نہیں ہیں، آپ عمران خان کے پارٹی ورکر ہیں، اور آپ کو استعفیٰ دے دیا آپ نے، اب اس کی پارٹی کو جوائن کریں، اس کے ساتھ کام کریں، بالکل۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جوائن کریں گے؟ یہ تحریک انصاف جوائن کر چکے ہوئے ہیں، 10 سال سے اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے استعفیٰ اب دیا ہے۔ تحریک انصاف کی پراکسی بنے ہوئے ہیں یہ جج، ہاں بالکل، جج جب سے بنے ہوئے ہیں تب سے تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا نہیں پتا ہمیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وکلا تحریک چلے گی ہمارے صاحب؟ ماضی میں تو ہم نے 2007 میں جب دیکھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وکلا تحریک چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اس میں بہت زیادہ صورتحال کمپیریزن کرتے ہیں۔ کیا انہیں کسی ڈکٹیٹر نے نکالا جس طرح افتخار چودھری نے نکالا؟ نہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے استعفے دیے۔ کیا انہوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے پہلے کبھی کچھ کیا؟ جو نہیں، یہ بالکل اس طرح، یہ تو تحریک انصاف کے کارکن رہے۔ کیا ان کے فیصلے انصاف پر مبنی تھے کہ بارز ان کے ساتھ ہو جائے؟ نہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ ایک پارٹی کے کارکن تھے، تو وہ اس طرح ہو نہیں سکتا۔ کیا جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ یکجان ہو کر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے؟ نہیں، اس کے اندر بہت واضح ڈویژن ہو رہی ہے۔ کیا بارز میں تحریک انصاف جس پارٹی کے یہ کارکن ہے اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ ہر جگہ سے الیکشن ہارتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ یاد رکھیے افتخار چودھری کے پیچھے کچھ قوتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ وکلا تحریک اتنی بڑی ہوئی ہے؟
کیا آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ کوئی قوت اس وقت ان کا ساتھ پس پردہ دے گی؟ ایسی کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر کون سی وکلا تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. وکلا تحریک شروع ہوگی، پھسپھسا سا کوئی احتجاج کر لیں گے. وہ تو جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو تب بھی احتجاج کیا تھا، ہلکا پھلکا احتجاج کر کے، تو وہ ختم ہو گیا تھا. احتجاج کرنے انہوں نے اب یہ عدالتوں کا حصہ نہیں رہے. تھوڑے دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ انہیں دیا تھا وہ ریاست پاکستان نے دیا تھا. جو عزت تھی، جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، جو منصب تھا، جہاں ان کے لکھے ہوئے خط کی ویلیو تھی، اب یہ فارغ ہو گئے ہیں. اب ان کو پتہ چلے گا کہ ریاست سے اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی حیثیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہوتی. کوئی ایک اور استعفے کی آنے کی خبریں آ رہی ہیں ہمارے صاحب، آپ کو لگتا ہے؟ سوشل میڈیا تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ اب جو آئینی جو ایک فل کورٹ کا اجلاس ہے اس میں کہیں چیف جسٹس صاحب ہی استعفیٰ نہ دے دیں. مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے. اگر کہیں سے کوئی استعفیٰ آنے کی توقع ہوئی تو وہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ چونکہ 5 ججز تھے جنہوں نے خط لکھے تھے. اور دوسرا ایک اور بات سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ وہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں اس کا آئینی عدالت کا حصہ بن سکی. تو وہ جینون ریزن ہے اس میں، انہوں نے بہت اچھا کیا، بتا دیا. لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے پرفیکٹ یوٹیوبرز کے لیے، اور یوٹیوبرز آپ دیکھ لیجئے، ہم کوئی بات کریں انہوں نے شام کو انقلاب لے ہی آنا ہے، انہوں نے کروڑوں کے احتجاج دکھا دینے ہیں. یہ اسی طرح کی باتیں ہیں کہ جس طرح ٹرمپ کے آنے سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. ٹرمپ آئے گا پھر دیکھیے گا کہ وہ خود اڈیالہ جا کے عمران خان کا دروازہ کھولے گا. یہ یوٹیوبرز کی ہائپ ہے، اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں. اچھا ہمارے صاحب، اب وفاقی آئینی عدالت بھی بن گئی ہے، اس کے چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا اور 3 سینئر ججز نے بھی حلف اٹھا لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی مزید اس پہ کیا ہوگا عمل؟ دیکھیے میرے خیال میں تو چیزیں اب سمودن اپ ہو گئی ہیں. 14 نومبر تک یہ سب کچھ سیٹ اپ بنانا تھا، اس لیے کہ آئینی عدالت آپ نے دیکھا کہ سپیڈ سے ہوا. صبح 10-11 بجے انہوں نے آئینی عدالت کا حلف بھی اٹھا لیا. اب جو بھی معاملہ ہوگا، اب اس سارے نظام میں سب سے امپورٹنٹ شخص ہو گئے ہیں جسٹس امین الدین، اور چیف جسٹس صاحب سے ان کا اختلاف بنتا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے. لیکن اگر وہاں پر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، وہاں کوئی بڑا استعفیٰ آ جاتا ہے، تو پھر امین الدین صاحب کے پاس دونوں پوسٹیں ہونے کا امکان ہے. یہ قانونی ماہرین بتا رہے ہیں. اچھا. تیاری ادھر سے بھی ساری ہے ہر طرح کی، لیکن ابھی کوئی ایسا امکان لگ نہیں رہا. لیکن مشگافیاں، پیش گوئیاں، اندازے زیادہ تر چل رہے ہیں. اچھا عمار صاحب، آج ایک صحافی ہیں، انہوں نے سوال کیا حسن اظہر رضوی سے جو وفاقی آئینی عدالت میں جج ہوں گے. تو انہوں نے کہا، جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ فیصلے بولتے ہیں. فیصلے تو عمار صاحب پھر واقعی بولتے ہیں. جب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں، نظر ثانی میں ان سے واپس لے لی گئیں، پھر اور بھی بہت سے ایسے فیصلے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے ہی آئیں گے پھر اس طرح سے؟ دیکھیے ہماری عدلیہ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہوں گے. اچھا. ہم نے سیاست میں ضرور مداخلت کرنی ہے اور وزیر اعظموں کو ضرور گندہ کرنا ہے. عوامی نمائندوں کو ہمیشہ سے رسوا کرنے کی عادت ہے. ان کے اپنے کنڈکٹ کیسے ہیں اس کے اوپر کسی طرح نظر نہیں جاتی. بالکل ایسا ہی. مجھے جو سب سے اچھی بات 27ویں آئینی ترمیم میں لگ رہی ہے کہ وہ جو ایکٹیویزم ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. فیصلے سیاسی آئیں گے کہ نہیں، یہ میں کچھ مستقبل کا پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ماضی میں سیاسی فیصلے آئے. مثلا بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ تھا. اتنا بڑا عوام کا لیڈر، اس کو پھانسی پہ چڑھا دینا ایک سیاسی فیصلہ تھا. ہر مارشاء اللہ یہ نظریہ ضرورت ایجاد کرتے رہے. نواز شریف کی کو پاناما میں سزا دینا آپ کے خیال میں کوئی لاجک تھی؟ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی لاجک کے تحت تھا. انہوں نے فیصلہ دیا، سیاسی فیصلہ. ہمارے صاحب پھر تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں خان صاحب کو جیل میں رکھنا، جو ان خان صاحب کے اگینسٹ فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی لاجیکل فیصلے؟ بالکل بالکل. جب لاجک آپ پرانی یادداشت پہ جائیں نا، شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لینا کہ یہ بڑا کہہ رہا ہے گرفتار کرے، میں گرفتار کر لیتا ہوں، وہ صحیح فیصلہ تھا. نہیں. احسن اقبال کو جب گولی لگتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ مکافات عمل ہے، تو یہ اچھی بات تھی؟ نہیں اچھی بات تھی. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں، اور باپ بھی وہ جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم بن چکا ہے، اس کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں، یہ کوئی اچھے فیصلے تھے؟ تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے.
غلطیاں دونوں سائڈوں سے ہوتی رہی ہیں. صرف میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے سننے والوں سے، اپنی یادداشت کو 2022 تک محدود نہ کریں. اس سے پیچھے بھی دیکھیں، پیچھے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اب دعا کریں کہ اس آئینی عدالت کی مدد سے اور وہ جو اختیارات کچھ کم ہوئے ہیں سو موٹو وغیرہ کے، اس سے وہ اختیار جو عدالتوں کو ہم نے سونپ دیا تھا وہ عوامی نمائندگان کو دوبارہ مل جائے گا. یہ سب سے بڑی جمہوریت کی اچیومنٹ ہوگی. اور جو ایکچوئل عوام کو انصاف ملنا ہے اس میں جو ہے وہ تیزی آئے گی. ہمارے صاحب اصل مقصد تو یہی ہونا چاہیے نا. کوئی بھی ترمیم ہے 27ویں ہے 28ویں ہے 29ویں ہے، یہ تو لوگوں کی کنزمپشن کی چیزیں، گفتگو کی چیزیں ہیں کہ چیف جسٹس کون بن گیا، ترمیم کون سی آ گئی، آرٹیکل کون سا بن گیا. لوگوں کو بنیادی طور پہ جمہوریت کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح ہونا چاہیے، اور وہ کسی طرح بھی حاصل ہو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. بدقسمتی سے ہم اوپر دیکھتے رہتے ہیں لیکن نیچے جو عوام ووٹ دیتے ہیں ان کی حالت زار پر ہم غور کم کرتے ہیں. تو اگر اس ترمیم سے کوئی فائدہ نکل سکتا ہے عوام کا، ان کے مقدمات جلدی حل ہو سکتے ہیں، فیصلے جلدی ہو سکتے ہیں، انہیں جلدی انصاف مل سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. ہمارے صاحب تحریک انصاف والے جو ہے 24 نومبر قریب آ رہا ہے، آج سے 10 دن بعد ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی لانگ مارچ ہوگا؟ سہیل آفریدی صاحب تو پہلے بڑا کہہ چکے ہیں کہ آپ تیاری کریں بس. دیکھیے احتجاج کرنا ان کا بالکل حق، ساری جماعت ضرور کریں. لیکن ابھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیا ہے، اور ابھی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ سرکاری مشینری نہیں استعمال کر سکتے. آپ آنسو گیس سے لڑنے کے لیے مشینیں نہیں بنوا سکتے. آپ سرکاری اسلحہ نہیں استعمال کر سکتے. آپ پولیس کو نہیں استعمال کر سکتے وفاق کے خلاف. اور کسی قسم کے لانگ مارچ میں اور دھرنے میں اگر یہ استعمال ہوئی تو حکومت وقت سے، یعنی سہیل آفریدی صاحب کی حکومت سے پوچھا جائے گا. اگر آپ نے املاک کو نقصان پہنچانے اور راستے بند کرنے اور لوگوں کی زندگی مشکل بنانے کی کوشش کی تو وہی حشر ہوگا جو ٹی ایل پی کا ہوا ہے. آج کوئی نام بھی نہیں لیتا، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو بڑے تکبر سے اس ساری ریاست کو چیلنج کرتے تھے آج کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کہاں ہے. تو اس دفعہ سہیل آفریدی صاحب کو دانش سے کام لینا چاہیے. یہ جو عدالت کا حکم نامہ آیا ہے اسے پڑھ ضرور لینا چاہیے. کہیں اس ڈر سے تو نہیں کہ جو ٹی ایل پی کا حال ہوا ہے وہی تحریک انصاف کا حال ہو؟ شاید اس وجہ سے بھی یہ نئی لانگ مارچ کر رہے، یا خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ پارٹی نے تو ہدایت ان سے لینی ہے. ابھی تو بہت سے لوگ پارٹی کے سینئر رہنما بھی یہی بات کہتے ہیں ہم چھوٹی جگہ احتجاج کریں گے لیکن بڑے لیول پہ کچھ بھی ایسا نہیں. جہاں تک بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں سے احتجاج کریں گے. تو گھروں بیٹھ کے انقلاب فرام ہوم ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں کی زندگی اجیرن نہ کریں. لوگوں کی زندگی اجیرن کریں گے تو ایک بات انہیں کلیئر ہو جائے گی، ریاست اس دفعہ برداشت نہیں کرے گی اور اچھا سلوک نہیں کرے گی ان کے ساتھ. اور سرکاری مشینری، وہ مشینری جو بلڈوزر، کرینے، اس طرح کی چیزیں، وہ عوام کی فلاح کے پروجیکٹ میں استعمال ہوتی ہیں. پولیس عوام کے دفاع، عوام کو جب چاہیے ہوتی ہے تو تب استعمال نہیں ہوتی. وہ دیکھیے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سیلاب میں کیرالے میں آ کر کتنے لوگ بہہ گئے تھے خاندان کے. اس وقت کوئی مشینری سامنے نہیں آئی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب ہر دھرنے میں مشینری لے آتے تھے. تو یہ غلط بات ہے، اس کی روک تھام بہت اچھا بات. اچھا اب ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کر لیں. وہاں بھی کوئی تبدیلی کی ہوائیں کیا بلکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. منڈے کو اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہیں وہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. ہمارے صاحب اچھا، فیصل راٹھور صاحب بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ تبدیلی انیویٹیبل تھی، ہونا ہی تھا. مجھے خوشی ہوتی، اور یہ ابھی ظاہر ہے جب ووٹنگ وغیرہ ہوگی تب ہوگا، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر انوار الحق صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیتے اور یہ کنٹروورسی نہ ہوتی. رسپیکٹیبل طریقہ وہ تھا، لیکن یہ خیر ان کی اپنی ڈسکریشن ہے، انہوں نے فیصلہ کیا. پیپلز پارٹی کے 3 لوگ اس میں زیادہ امکانات تھے کہ وہ نامزد ہوں گے. ایک تو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں یاسین صاحب، دوسری صاحب تھے لطیف اکبر صاحب، اور تیسرے فیصل راٹھور. فیصل راٹھور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. نوجوان آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. ان کے والد ممتاز راٹھور تھے
اور والدہ جو آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے اور وہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے بہت کام کی. ان کی والدہ بھی منسٹر رہی ہوئی ہیں اور صدر بھی رہی ہیں شعبہ خواتین کی آزاد کشمیر کی. تو پیپلز پارٹی سے ان کی ڈیڈیکیشن بالکل کلیئر ہے اور یہ سیاسی خانوادہ ہے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, بیرون ملک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا مثبت چینج ہوگا اور یہ ان میں وہ کیپیسٹی ہے. میری فیصل راٹھور صاحب کے بارے میں یہ رائے ہے کہ ان وہ کیپیسٹی ہے کہ یہ سارے لوگوں کو ملا کر ساتھ چل سکتے ہیں. انوار الحق صاحب سے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بہت سارے اختلافات ابتدائی طور پر دور ہو سکتے تھے لیکن وہ دور نہیں ہوئے. فیصل راٹھور ایک آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک خوشگوار جھونکا ہے, ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور ان سے اچھی نیک مثبت توقعات وابستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. چلیں دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, جس طرح ہم نے دیکھا کہ خبریں جو ہیں وہ بہت گرم تھیں اور چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں, تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ٹائم جو ہے نا وہ آنے والا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.